جعلا لہو شرکاء فیما آتاہم، جب ہم انہیں اولاد عطا کر دیتے ہیں تو وہ بنا لیتے ہیں ہمارے لیے شرکاء، شریک ٹھہرا لیتے ہیں، فیما آتاہما، اس چیز کے معاملے میں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ یعنی اولاد ہم نے عطا کی اور پھر بھی وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، معبودوں کو پوج رہے ہیں، اولاد دینے والے ہم ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچہ عطا ہوا ہے اللہ کا شکر کرتے، اللہ کی نعمت پر اظہار کرتے۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی اس نعمت کا اظہار کا شکر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ شکر کا اظہار کر رہے ہو۔ تو اب آپ بچہ پیدا ہونے کے بعد شکر کی تقریب رکھیے، کچھ اللہ رسول کا نام لیجئے۔ اب بچہ پیدا ہونے پر پارٹیز ہو رہی ہیں، اللہ کے نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، تو آپ تو پیدا ہونے سے پہلے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، یہ اللہ ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ اور جب اللہ نے دے دی اولاد، صحیح و سالم تندرست اولاد عطا فرما دی، تو اب اللہ کی نافرمانی کے کام ہے۔ وہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ ہمارے عطا کرنے کے بعد بھی وہ شریک ٹھہراتے ہیں ہمارے معاملے میں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، عَمَّا يُشْرِكُونَ، جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ، اب اللہ رب العزت یہاں سے ان بتوں کی بات کر رہا ہے۔ قَدَتْ مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 ہے اور سورہ اعراف کا یہ آخری رکوع ہے، اور 90 سپارے کے سیکوینس کے لحاظ سے یہ 90 سپارے کا 14واں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت اس آخری رکوع کے اندر اس تمام سورت کو سمرائز کرتا ہے اور بندہ مومن کو توحید اور شرک کے حوالے سے آگاہی فراہم کرتا ہے۔ فرماتا هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ ساری انسانیت کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی ہم نے بیوی کو بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ میاں بیوی کے درمیان صرف سیکشولی ڈیزائرز کو پورا کرنے کا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ میاں بیوی کی جو بانڈنگ ہونی چاہیے، وہ بانڈنگ، وہ جو ملاپ ہونا چاہیے، اس کا قرآن نے ایک رزلٹ جو بیان کیا وہ ہوتا ہے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے ساتھ رہ کر پرسکون ہوں۔ اگر شادی شدہ زندگی میں سکون نہیں ہے تو پھر وہ شادی کا مکمل طور پر فائدہ حاصل ہی نہیں ہوا۔ تو اس لیے شوہر بھی اپنے معاملات اس طرح کرے کہ بیوی کو سکون پہنچائے، اور بیوی بھی اپنے رویے کو اس طرح بنائے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا متاع ہے، استعمال کی چیز ہے، اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اچھی بیوی کا مل جانا ہے، نیک عورت کا مل جانا ہے۔ کیونکہ آدمی کتنا ٹیلنٹڈ ہو، کتنا مالدار ہو، اگر گھر کا سکون نہیں ہے تو پھر زندگی میس اپ ہوتی ہے، زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ میاں بیوی کی جو تعلق ہے، جو ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر سکون ہونا چاہیے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے اس کو پیر میں رکھا کیوں ہے، جوڑا بنایا اس لیے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ یہ جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، اور جب وہ مرد اس پر چھا گیا، غشاہ کا معنی ہوتا ہے چھا جانا، حملت، اور جب وہ اس پر چھا گیا تو حملت حملاً خفیفاً، تو اس نے اٹھایا تھوڑا سا بوجھ۔ اس چھانے سے مراد کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان فزیکلی ریلیشن۔ اب یہ تغشاہا کا جو جملہ ہے، اس تغشاہا کے جملے سے علماء نے، مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے
کہ جو فزیکلی ریلیشن قائم کیا جاتا ہے اس میں کیا پوزیشن ہو. تو احادیث طیبہ بھی اور قرآن کریم کا یہ غشاہ کا لفظ بھی بیان کر رہا ہے کہ زیادہ تر اولاد کے حصول کے معاملے کے اندر زیادہ اچھی پوزیشن یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اس پر ہو. تو یہ جو ہے فزیکلی ریلیشن کا ایک بیسٹ طریقہ ہے جس سے اولاد کے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے عورت کے معاملے میں یہ نہیں کہا کہ عورت اس پر چھا جائے، بلکہ مرد کے معاملے میں کہا کہ مرد اس کے اوپر چھا جائے. تو اس کے چھا جانے سے مراد کے حدیث بھی اس حوالے سے رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اس کے اوپر ہو. حملت حملاً خفیفاً، جب وہ اس پر چھا گیا. اب اس کے بارے میں مفسرین نے اور محدثین نے اس آیت کے تحت بھی مباشرت کے میاں بیوی کے درمیان جو فزیکلی ریلیشن ہوتا ہے اس کے بھی آداب بیان کیے. مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں معاملات کریں تو جانوروں کی طرح نہ کریں، بلکہ شوہر کو اللہ نے حکم یہ دیا کہ جب بیوی کے پاس جائے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا اپنا کوئی قاصد بھیجے، اس کے بعد معاملات شروع کرے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ پہلے کچھ پیار محبت کی کوئی رومانٹک باتیں وغیرہ کرے. ڈائریکٹلی جا کر ہی فزیکل ریلیشن آدمی شروع کر دے گا تو عورت کے ذہن میں ایک اچھا تصور پیدا نہیں ہوگا. وہ سمجھے گی کہ اس کو میری ذات سے، میری شخصیت سے، میری فکر سے، میری سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو بس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک آلہ اس نے بنایا ہوا ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اس کام کا آغاز کرنے لگو تو اس کام کو آغاز کرنے سے پہلے کچھ اچھی باتیں ہوں، کچھ پیار بھری باتیں ہوں، کچھ بوس و کنار ہو، پیار بھری باتیں ہوں. جب وہ پورا ماحول انوائرمنٹ بن جائے ایک دوسرے کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ کا، اس کے بعد یہ معاملات ہونے چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آداب کو بیان فرمایا ہے. تو یہ آداب بھی ہمیں آنے بھی چاہیے. اور یہ جو نئے کپلز ہوتے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں، الٹے سیدھے دوستوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کو بھی جو نئے نئی شادی شدہ ہیں ان کو آداب پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے دن پہلی رات کس طرح کرنا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، پہلے گفتگو کرنی ہے، پہلے ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھنا ہے، اس کے بعد یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا. تو جب وہ مرد اس پر چھا گیا، قرآن کہتا ہے حملت حملا خفیفہ، تو اس عورت نے ایک ہلکا سا بوجھ محسوس کیا. حملن کا لفظ ہے، اس کا مراد کیا ہے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی. اور ابتدا کے اندر وہ جو پریگننسی کا برڈن ہوتا ہے وہ بہت ہلکا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا فمرت بھی، اب وہ اس برڈن کے ساتھ، اس ہلکے سے بوجھ کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، اور جب وہ بوجھ بھاری ہو گیا، یعنی کہ بچہ ہونے والا ہے. فلما اثقلت، ثقیل کا معنی بھاری ہونا، اثقلت جب وہ بھاری ہو گئی، جب بھاری ہو گئی تو دعوا اللہ ربہما، تو اب ان میاں بیوی نے دعا کی. اب دیکھ رہے ہیں آپ کیا پروسیس اللہ بیان کر رہا ہے. اس کے اندر حضرت آدم جناب اما حوا کا ذکر تو ہے، لیکن اس سے مراد تمام کپلز ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اثقلت، جب وہ بھاری ہو گئی، یعنی کہ ڈیلیوری قریب ہے، تو دعوا اللہ ربہما، میاں بیوی نے دونوں نے دعا کی اپنے رب سے، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو ہمیں صالح سالم اولاد عطا کرے، اگر تو ہمیں نیک اولاد عطا کرے گا تو لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور تیرے شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس سے اس اشارہ کیا ملتا ہے کہ جب ڈیلیوری کے دن قریب آنے والے ہوں، آپ کا جو ہے وہ حمل آنے والا ہو، بچہ پیدا ہونے والا ہو، تو میاں بیوی کو اولاد کے نیک بننے کی دعا کرنی چاہیے. حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ملاپ کرنے جائے، فزیکل ریلیشن کرنے جائے، تو اللہ سے دعا کرے، کپڑے اتارنے سے پہلے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، اور اس ملاپ کے ذریعے سے جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے گا اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اللہ اکبر. فرمایا فلما اثقلت دعوا اللہ، یعنی کہ جب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں الہی ہمیں صالح بچہ عطا فرما، لنکونن من الشاکرین، تاکہ ہم تیرا شکر گزار کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فلما آتاہما صالحا، اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم انہیں صالح اولاد عطا فرماتے ہیں.
جعلا لہو شرکاء فیما آتاہم، جب ہم انہیں اولاد عطا کر دیتے ہیں تو وہ بنا لیتے ہیں ہمارے لیے شرکا، شریک ٹھہرا لیتے ہیں، فیما آتاہما، اس چیز کے معاملے میں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ یعنی اولاد ہم نے عطا کی اور پھر بھی وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، معبودوں کو پوج رہے ہیں، اولاد دینے والے ہم ہیں۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ بچہ عطا ہوا ہے اللہ کا شکر کرتے، اللہ کی نعمت پر اظہار کرتے۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی اس نعمت کا اظہار کا شکر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ شکر کا اظہار کر رہے ہوتے۔ تو اب آپ بچہ پیدا ہونے کے بعد شکر کی تقریب رکھیے، کچھ اللہ رسول کا نام لیجئے۔ اب بچہ پیدا ہونے پر پارٹیز ہو رہی ہیں، اللہ کے نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، تو آپ تو پیدا ہونے سے پہلے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، یہ اللہ ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ اور جب اللہ نے دے دی اولاد، صحیح و سالم تندرست اولاد عطا فرما دی، تو اب اللہ کی نافرمانی کے کام ہے۔ وہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ ہمارے عطا کرنے کے بعد بھی وہ شریک ٹھہراتے ہیں ہمارے معاملے میں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، عما یشرکون، جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق، اب اللہ رب العزت یہاں سے ان بتوں کی بات کر رہا ہے۔ ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان چیزوں کو کہ ما لا یخلق شیئا، کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ ان کو تو خود ہی بنایا جاتا ہے، وہم یخلقون، بت جو ہے وہ بت کو تو آلریڈی خود بنایا گیا ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود مانے گا تو وہ خود کسی چیز کو نہیں بناتا، بلکہ اس کو بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تو ان شریکوں کو پکارے إِلَى الْهُدَىٰ کہ وہ تیری رہنمائی کریں، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، قرآن کہتا ہے وہ تیرے پیچھے نہیں آئیں گے، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، ان بتوں کو پکارو برابر ہے تم پر، أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، چاہے ان کو پکارتے رہو یا خاموش ہو جاؤ، دونوں چیزیں ان کے لیے برابر ہیں۔ جو بت ہے اب اس کو چاہے چلا چلا کر پکارو یا خاموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ، دونوں چیزیں برابر اس کے لیے، اس کو آواز ہی نہیں آنی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اور بے شک جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، عباد امثالکم، یہ تو انہی کی طرح اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں۔ جن بتوں کو، یہ جو ہندوؤں میں ہے کہ ہم تو بت کو، جو فلاسفرز ہیں ہندوؤں کے، وہ کہتے ہیں بت کو تو ہم نے کنسنٹریشن کے لیے بنایا ہوا ہے، اصل میں تو ایک کریکٹر پورا رام کا گزرا ہے، کرشنا کا گزرا ہے، اس کریکٹر کا ہم نے ایک صورت اور مورت بنا لی ہے تاکہ کنسنٹریٹ کر سکیں۔ تو اللہ کہہ رہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ پکارنے سے مراد یہاں پر ہے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، وگرنہ اللہ کے علاوہ تو میں آپ کو بھی پکار رہا ہوں، آپ مجھے بھی پکار رہے ہیں۔ بھائی جان سنیے گا میری بات، تو اس سے مراد پکارنا نہیں ہے، اس سے مراد تدعونا سے تعبدون مراد ہے کہ بے شک اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھ کر مدد کے لیے پکارنا، کسی کو خدا سمجھ کر مشکل کے حل کے لیے پکارنا، یہ شرک ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اور بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ خدا سمجھ کر عبادت کے لیے پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں، تمہاری طرح ہی اللہ کی مخلوق ہیں۔ فدعوہم، تو اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ وہ خدا ہیں تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، تو اگر وہ تمہیں جواب دے دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، پکارو ان کو، ان بتوں کو تم پوچھتے ہو، پکارو، ہو سکتا ہے جواب آ جائے تمہیں۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ جواب نہیں آنا تو پھر ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ اب اللہ رب العزت ان کی بات کرتا، الہم ارجل یمشون بہا۔ اب یہ جو اوپر والی آیت ہے نا جو میں نے پیش کی ہے، یہ آیات میں نے چند سلفیوں کو دیکھا ہے کہ یہ آیت وہ حضرت غوث اعظم، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان ولیوں کے نام پر بھی وہ آیتیں فٹ کر دیتے ہیں، اور یہ ایک آیت پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو اللہ تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ سارے ہمارے جیسے ہیں۔ پہلی چیز تو اگر کوئی خواجہ معین کے دربار پر جاتا ہے تو ان کو خدا نہیں سمجھتا ہے، کوئی مسلمان جاہل سے جاہل، چاہے گدھا گاڑی چلانے والا بھی ہو، خدا نہیں سمجھتا۔ جاہل سے جاہل آدمی کو ہی پتا ہے کہ وہ خدا کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ دوسری بات اب آگے سنیے، یہ آیت کسی
ولی کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، بتوں کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ اگلی آیت آپ کو بیان کر رہی ہے کہ بت کی بات ہو رہی ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جس سے وہ چل سکیں؟ مجھے بتائیے، انسان کے تو اللہ نے پیر دیے ہیں اور وہ پیروں سے چلتا بھی ہے، یہ کس کی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ الہم ارجل، ارجل کا معنی پیر، الہم ارجل، اللہ کہہ رہا ہے تم انہیں پکارتے ہو، الہم ارجل، کیا ان کے پیر ہیں یمشون بہا جس سے وہ چل سکیں؟ ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ایسے ہیں یبتشون بہا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان، اذن کی جمع ہے، ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں ایسے یسمعون بہا کہ وہ تمہاری بات کو سن سکیں؟ اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ بت کی جو اپنی جگہ ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، کان بنا تو دیے لیکن آوازوں سے نہیں آئے گی، آنکھیں بنا تو دی کسی نے لیکن اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، پیر کسی نے بنا تو دیے لیکن وہ چل نہیں سکتا، ہاتھ کسی نے بنا تو دیے، جناب والا دیکھا کہ انسان کے 2 ہاتھ ہیں تو بت کے بنا دیے 10-12 ہاتھ، بھائی یہ بھگوان ہو گئے، یہ خود معاذ اللہ معبود ہو گئے، اس کے زیادہ ہاتھ بنا دیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ بنا تو دیے لیکن کیا ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پکڑ سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی، اے حبیب ان سے کر فرمائیے ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، اور میرے لیے کوئی چال چلو، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، میں تو ان بتوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ معبودان باطلاں ہیں، اللہ ایک ہے۔ ان کے نظر میں یہ تھا، مشرکین کی نظر میں، مکے والوں کی نظر میں، کہ جو ان بتوں کو برا بھلا کہے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ بہت زیادہ مقرب ہیں، یہ خدا ہیں، یہ فلاں خدا ہے، یہ فلاں خدا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی حقیقت کو واضح کیا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بتوں کی حقیقت کو واضح کیا تھا۔ پھر فرمایا جو تمہارے ذہن میں یہ وہم ہے کہ اگر اس بت کو کچھ کہہ دیا تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو قل ادعوا شرکاءکم، تو اے حبیب فرما دیجیے ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، اور میرے بارے میں چال چلو، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا تو مددگار میرا اللہ ہے، نزل الکتاب، جس نے کتاب کو مجھ پر نازل کیا ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا بھی مددگار ہے، ان کا بھی والی و وارث ہے۔ والذین تدعون، اب اللہ تو میرا مددگار ہے، صالحین کا بھی مددگار ہے، لیکن والذین تدعون من دونہ، لیکن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں، ولا انفسہم ینصرون، اور تمہاری کیا مدد کریں گے، ان کے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مدد کر سکیں۔ قرآن نے ایک جگہ بیان فرمایا جس کا مفہوم کہ اگر اس بت پر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو وہ کسی کی کیا مدد کرے گا، وہ تو اپنے جسم پر بیٹھنے والی مکھی کے خود نہیں ہٹا سکتا۔ تو وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے، لا يسمعوا، تو وہ نہیں سنتے ہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، اور تم انہیں دیکھو تو تمہیں لگے گا کہ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کسی بت کو آپ نے دیکھا ہو تو آپ سامنے سے کھڑے ہو جائیں تو آنکھیں تو ایسی بنی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم انہیں دیکھو گے تو يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، لگے گا کہ تمہیں وہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ کہتا ہے وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، ان کے پاس بصارت نہیں ہے۔ اب یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایک دفعہ اے حبیب آپ نے ان کی حقیقت واضح کر دی، اب آپ درگزر کریں، اب آپ معاف کریں، عفو درگزر کریں۔ بعض اوقات ایک دفعہ بات سمجھا دی، ایک دفعہ اتمام حجت کر دیا، ایک دفعہ دلیل دے دی، اب اس بات کو بار بار اس میں الجھنے کی حاجت نہیں ہے، سامنے والے کو بتا دیا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، سمجھا دیا۔ خذ العفو، اے حبیب اب درگزر فرمائیے، سمجھانے کے بعد اب کوئی آپ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیجیے۔ اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عفو و درگزر کے اتنے معاملات ہیں کہ کسی انسان کی زندگی کے اندر آپ کو اتنا زیادہ عفو و درگزر نہیں ملے گا۔ ایک شخص ہیں جو بعد میں ایمان لائے، حضرت حبار بن الاسود، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی سب سے بڑی حضرت زینب
رضی اللہ تعالی عنہا مکے سے مدینہ ہجرت کر رہی تھی، تو ہبار آیا اور ہبار نے آپ کا پیچھا کیا، اور کچھ مکے کے لوگوں نے بھی پیچھا کیا، اور ہبار نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر کو پکڑ لیا، اور آپ اونٹنی پر سوار تھیں، آپ کو نیزہ مارا جس سے آپ اونٹنی سے نیچے گر گئیں، اور آپ پریگننٹ تھیں، حاملہ تھیں، اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی خبر پہنچی، حضور رنجیدہ ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا، اور حضور وادی جعرانہ میں نماز پڑھا رہے تھے۔ جعرانہ جہاں سے عمرے کا احرام بھی مانا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھائی، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ وہی ہبار کہ جس نے رسول کریم علیہ السلام کی صاحبزادی پر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کو نیچے گرایا اور اس کے بعد حمل تک ضائع ہو گیا، وہ ہبار آیا اور کہنے لگا کہ میں جب آپ نے مکہ فتح کیا میں عرب کے چپے چپے میں گھوما، عجم جانا چاہا، لیکن مجھے آپ کی شفقت یاد آئی، مجھے آپ کی مہربانی یاد آئی، مجھے آپ کا اسوہ یاد آیا کہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے تمام گناہوں سے میں معافی چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو حضور نے فرمایا، ہبار تمہیں اسلام مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے۔ اتنا بڑا دل میرے کریم آقا علیہ السلام کا کہ اپنی صاحبزادی پر حملہ کرنے والے اور اپنے نواسے یا نواسی جو اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اس کو ضائع کرنے والے کو بھی رسول کریم علیہ السلام نے درگزر فرمایا۔ تو اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عفو و درگزر کا مادہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت وحشی کو دیکھ لیجئے آپ، جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، وہ فتح مکہ کے دن آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام نے ان کو بھی دامن رحمت میں لے لیا۔ تو رسول اللہ کی شخصیت جو ہے، حضور کا جو اخلاق ہے، حضور کا جو کردار ہے، آپ پوری تاریخ دنیا کو پڑھتے چلے جائیے، لیکن رسول اللہ کا جو اسوہ اور حضور کی جو سیرت ہے، حضور ایسے بے مثل و بے مثال ہیں اخلاق کے لحاظ سے کہ کائنات میں کوئی ہستی آپ کو ہمارے نبی جیسی نہیں ملے گی۔ خذ العفو، تو فرمائے حبیب عفو درگزر کو پکڑ لیجئے، وأمر بالعرف، اور آپ نیکی کا حکم دیتے رہیے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ جو دائی ہے نا دین کا، اس کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک ہے درگزر، دوسرا مسلسل نیکی کی بات کہتے رہنا، اور تیسری چیز ہے جاہلوں سے درگزر جاہلوں سے اعراض کرنا۔ جاہلوں سے اعراض کیا ہے؟ اعراض تھوڑا سا اردو کا ہارڈ جملہ ہے، اس کو انگلش میں ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو سمجھ لیجئے اگنور کرنا، جاہلوں سے بحث نہیں کرنی۔ آگے آپ پڑھیں گے 19 پارے میں قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ وہ زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تو قالوا سلاما، وہ جاہلوں کو بس کہتے ہیں السلام علیکم، جاہلوں سے بحث نہیں کرنی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ میں نے عالم سے بحث کی تو میرے علم میں اضافہ ہوا، میں نے جاہل سے بحث کی تو میں ہار گیا۔ کیونکہ جاہل سے کس بنیاد پر بحث کریں گے؟ اس کو خود کچھ آتا ہی نہیں، کیا دلیل پر بات کریں گے، کیا نالج پر بات کریں گے؟ تو یہ جو ہمارے یہاں بحث و مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی ایک جاہل سے اپنا متھا کھپا رہا ہوتا ہے۔ جاہل آدمی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بالکل بھی بیسک نالج بھی نہیں ہے، اور وہ آپ سے بحث برائے بحث کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہیں کہ اللہ بھائی آپ کو بھی ہدایت عطا کرے، مجھے بھی ہدایت پر قائم رکھے، مجھے بھی ہدایت عطا کرے، آپ اپنے گھر پہ خوش رہیں، ہم اپنے گھر پہ خوش رہتے۔ یہ جاہل وقت ہی ضائع کرے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ خذ العفو، یہ حبیب درگزر کیجئے، وأمر بالعرف، نیکی کا حکم دیجئے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور اگر آپ کو شیطان وسوسہ ڈالے فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ سے استغفار کیجئے اور پناہ مانگیے۔ یہ ڈائریکٹلی خطاب تو حضور سے ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر امت مراد ہے، کیونکہ امت کا یہ عقیدہ ہے عقائد کے باب میں کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ میں الشفا جب میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، تو میں نے اس کے اندر یہ وضاحت کی تھی کہ اگر ہم یہ مانیں
کہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے تو پھر وحی کا معاملہ مشکوک ہو جائے گا، کہ ہو سکتا ہے جبرائیل نہیں آئے ہوں، شیطان آ گیا ہو اور شیطان نے کچھ کہہ دیا اور حضور اس کو قرآن سمجھ بیٹھے ہوں۔ تو یہ میں نے تفصیل آپ کو وہاں عقائد کے باب میں دی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا وار کسی بھی لحاظ سے چل نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ شیطان کے وار کو مانیں گے تو اس سے بہت سارے معاملات میں خرابی پیدا ہو جائے گی، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اے امت کے لوگوں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب شیطان تمہیں ورگلائے، کوئی وسوسہ ڈالے، نزغن کوئی وسوسہ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام غزالی نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں شیطان وہ کتا ہے جس کو اللہ نے مسلط کیا ہے، تو اب تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پچھاڑ دے گا تم، تو تمہیں اگر اس سے پناہ چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے پناہ طلب کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کتے کے شر سے تمہیں اپنے پناہ میں رکھے۔ فاستعذ باللہ، تو اللہ سے تعوذ کرو، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ چاہو، انہ سمیع علیم، کہ بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا۔ ان الذین اتقوا، اور بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جو نیک ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان انہیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، تو تذکروا، تو وہ اللہ کے انعامات کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے انعام کو سوچتے ہیں، اللہ کے انعام کے بارے میں تذکرہ سوچتے ہیں۔ تذکروا کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی نعمتوں کو سوچنا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور جب اسے نعمتیں یاد آتی ہیں بندے کو، جو پرہیزگار لوگ ہیں، مبصرون، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ شیطان کیا وسوسہ ڈال رہا ہے اور سیدھی راہ کیا ہے۔ اس کے تحت مفسرین نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک نیک نوجوان تھا، وہ روزانہ نماز پڑھ کر اپنے گھر جایا کرتا تھا، اور ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت اسے چھیڑا کرتی تھی اور اسے اپنے پاس غلط ارادے سے بلایا کرتی تھی۔ تاریخ ابن عساکر میں علامہ بن عساکر نے اس واقعے کو نقل کیا، مفسرین نے پھر اس کو آگے بیان بھی کیا، الگ الگ مفسرین تفسیر کے اندر۔ تو وہ روزانہ اگنور کر کے آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس نے اس عورت کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس عورت نے اسے بلایا اور بلا کر فوراً کے فوراً اس کے پاس جانے کے لیے وہ بڑھا، تو ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا تو اسے قرآن کی یہ آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ حضرت عمر کے دور کے اندر اس کو یہ آیت یاد آئی کہ بے شک وہ جو پرہیزگار ہیں، جب شیطان ان پر جو ہے وار کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تذکروا، تو وہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا انعام کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ انہیں یاد آتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی اسے یہ آیت یاد آئی تو وہ خوف کے مارے وہاں بے ہوش ہو گیا۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اس کا والد اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا، وہاں سے لے جا کر پھر وہ گھر پر لے کر آیا۔ بچے کو ہوش آیا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ جب اس نے تمام واقعہ سنا دیا اور پھر دوبارہ یہ آیت پڑھی تو دوبارہ اس پر خوف کی کیفیت طاری ہوئی اور اس نے چیخ ماری اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ رات ہی رات میں اس کے والد نے اس کو غسل دیا اور اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفنا دیا۔ جب صبح کو یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، تاکہ ہم بھی اس نیک نوجوان کی میت میں اور اس کے جنازے میں شامل ہو جاتے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کی قبر کیا ہے تاکہ ہم جائیں اس کی قبر پر، اور ابن عساکر نے ایک روایت یہ لکھی ہے کہ حضرت عمر گئے اور آپ نے اس کی قبر پر جنازہ پڑھا۔ جنازہ اٹ سیلف کیا دعا ہے، یعنی حضرت عمر اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے، اور اس نوجوان کے لیے آپ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو اللہ اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ ابن عساکر لکھتے ہیں حضرت عمر نے جب یہ آیت پڑھی تو قبر سے حضرت عمر کو آواز آئی کہ میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ تو جو آدمی اللہ کے ڈر سے گناہ سے رکتا ہے،
جو آدمی اللہ کے خوف سے گناہ سے رکتا ہے. اللہ نے آپ کو امریکہ بھیج دیا, یہاں پر کلب کھلے پڑے ہیں, سیٹرڈے نائٹ, فرائیڈے نائٹ, عیاشیوں کے مرکز کھلے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. فیملی انڈیا میں ہے, فیملی پاکستان کے اندر ہے, اکیلے ہیں آپ, بہترین جاب ہے, مال و دولت آپ کے پاس ہے, جو چاہے کر سکتے ہیں آپ. کیا چیز ہے جو قدم بڑھنے سے روکتی ہے آپ کو برائی سے؟ اگر اللہ کا خوف ہے تو یاد رکھیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قلب روز قیامت کھڑا ہو کر جواب دینے سے ڈرتا ہے کہ اگر دنیا میں نے کوئی عمل کر لیا تو میں اپنے پروردگار کو کل قیامت کے دن جواب کیسے دوں گا, تو اللہ کہتا ہے اسے ہم ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائیں. تو اس کے تحت یہ واقعہ لکھا. سورت مکمل کرتے ہیں آج. وَإِخْوَانُهُمْ یمدونہم, اور وہ جو شیطان کے بھائی ہیں, شیطان کے بھائی اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ مشرکین کو, نافرمانوں کو. وَإِخْوَانُكُمْ, اور جو شیطان کے بھائی ہیں, یمدونہم فی الغی, تو شیطان انہیں کھینچتا ہے. کس میں؟ سرکشی میں, انہیں برائی کی طرف کھینچتا ہے. اور جب شیطان کھینچ کر انہیں برائی میں ڈال دیتا ہے, ثم لا یقصرون, تو پھر وہ برائی تھوڑی بہت نہیں کرتے, وہ پھر برائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا, فرمایا اور مشرکین نے یہ کہا کہ آپ کوئی, جس طریقے سے آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر, جس طریقے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی, تو ہماری بھی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ کوئی بڑی نشانی اس طرح کی ہمارے پاس لے آئیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا, اور اے حبیب جب تم ان کے پاس نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں قالوا لولا اجتبیتها, تم نے خود کوئی نشانی, کوئی معجزہ کیوں نہیں بنا لیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے, آپ کہیے قل انما اتبع, بے شک اے حبیب فرما دیجئے, آپ ان سے کہیے کہ اتبع ما یوحى الی من ربی, میں تو اسی چیز کا اتباع کرتا ہوں کہ جو میرے رب نے مجھے وحی کی ہے, جو میرے پاس چیز آتی ہے وہ میں آگے بیان کر دیتا ہوں. ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, اور یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانی ہے قرآن تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. قرآن سے بڑھ کر کوئی نشانی مانگتے ہو؟ ھذا بصائر, بصائر کا معنی بصیرت کا معنی آنکھیں ہیں, اور بصائر کا معنی وہ چیز جو آنکھوں کو کھول دے. ھذا بصائر, یہ کھلی نشانیاں ہیں آنکھوں کو کھول دینے والی تمہارے رب کی طرف سے. وہدن, اور ہدایت ہے, ورحمتن, اور رحمت ہے, لقوم یؤمنون, یہ قرآن ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں. اب اگلی آیت, 3 آیتیں بچی ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اور جب قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اسے توجہ کے ساتھ سنو. ایک ہے سمع یسمعو, اس کا معنی ہوتا ہے صرف سننا. ایک ہے استمع یستمعو, اس کا معنی ہوتا ہے بہت غور سے سننا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اسْمَعُوا, جب قرآن پڑھا جائے تو سن لو. اللہ کہہ رہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے تو بہت توجہ کے ساتھ دل لگا کر سنو کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور خود کیا کرو, وَأَنصِتُوا, خود خاموش رہو, خاموشی کے ساتھ. قرآن کی تلاوت چل رہی ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو, خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. یہ جو آیت ہے, اس آیت کو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے ایک مسئلے کی بنیاد بنایا ہے. وہ بنیاد کیا ہے کہ امام جب قرات کرے گا تو امام کے پیچھے قرات مقتدی نہیں کرے گا. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ ہے, امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی قرات کی جائے گی. وہ قرات کیا ہوگی؟ سورہ فاتحہ. وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, اور یہ آپ دیکھیں جو سلفی حضرات ہیں وہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کوئی نماز اس وقت قبول نہیں ہوتی ہے کہ جب تک اس میں فاتحہ کتاب نہ پڑھ دی جائے. فاتحہ کتاب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. تو حضور کہہ رہے ہیں کوئی نماز قبول ہی نہیں جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ ہر نماز میں چاہے امام کے ساتھ ہو یا چاہے امام کے علاوہ ہو, سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اس بنیاد پر جو شوافع ہیں
شافعی حضرات ہیں وہ شافعی حضرات امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور امام کے علاوہ بھی اکیلی والی نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں جو جہری نمازیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، وہ کہتے ہیں فجر میں، مغرب میں، عشاء کے اندر تو آپ جو ہے وہ قرات نہیں کریں گے کیونکہ آپ امام کی قرات سن رہے ہیں، لیکن جو سری نماز ہیں جیسے ظہر ہے اور عصر ہے اس میں چونکہ آپ امام کی جو ہے وہ قرات نہیں سن رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ سری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، حضرت امام اعظم کے، امام اعظم کوئی 100-200 سال پرانے بزرگ نہیں ہیں، امام اعظم کی پیدائش اس وقت 1433 چل رہی ہے، 1433۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش 70 ہجری کی ہے۔ کربلا کا واقعہ ہوا ہے 60 میں، امام اعظم پیدا ہوئے 70 میں۔ 3 قولیں آپ کی پیدائش کے، 70، 80 اور 90۔ یعنی اگر آپ آخری والا قول بھی 90 کا لیں تو حضور کے آخری صحابی کا انتقال ہوا 98 میں۔ تو حضرت امام اعظم اس دور میں پیدا ہوئے جو صحابہ کا زمانہ۔ تو امام مالک، امام شافعی، امام محمد بن حنبل سے بھی پہلے کا زمانہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جن کے ہم مقلد ہیں۔ اور امام اعظم نے جو اکتساب فیض کیا ہے، جو دین سیکھا ہے، جو قرآن و حدیث سیکھا ہے، وہ صحابہ سے سیکھا ہے یا تابعین سے سیکھا؟ اور ایک لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ خود تابعی ہیں، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے، اور جو ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کرے اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو ہم جن کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں تو ہم دوسروں کا احترام نہیں کریں گے۔ امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام محمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں۔ اگر کوئی شافعی ہے اور وہ امام شافعی کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے قرات کرتا ہے، امام شافعی ہمارے سرتاج، ان کی تحقیق ہمارے سناخوں پر، کوئی امام مالک امام احمد بن حنبل کو فالو کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے درجن دفعہ یہ مسائل میں رکھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے آپ امت میں اختلاف اور فرقہ واریت کو ہوا دیں۔ کوئی زور سے آمین کہتا ہے کہنے دیجیے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے باندھنے دیجیے۔ امام مالک کے مقلدین تو ہاتھ باندھتے ہی نہیں۔ امام مالک کے مقلدین، آپ کبھی جارڈن وغیرہ جائیے، اگر مالکیوں کو آپ دیکھیں تو وہ تو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے تشیع پڑھتے ہیں نماز، بالکل مالکی اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر امام مالک کا ماننے والا ہاتھ کھول رہا ہے، امام شافعی کا ماننے والا زور سے آمین کہہ رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل کا ماننے والا رفع یدین کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ کا ماننے والا جناب والا وہ قرات امام کے پیچھے نہیں کر رہا ہے، یہ سارے امام برحق ہیں، سب نے اپنی تحقیق کو قرآن و حدیث کی بنیاد پر پیش کیا ہے کہ ہر ایک کے پاس پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے۔ تو ہر شخص نے اپنی منمانی بات نہیں کہی ہے، اپنی ایک ریسرچ پیش کی ہے۔ اب ایک عام آدمی جو خود ریسرچ نہیں کرتا، ان ائمہ کی اگر ریسرچ کو فالو کر لے گا تو اس نے بھی ایک عالم کو ہی فالو کیا ہے۔ لیکن یہ باتیں اختلاف کی نہیں ہیں جس سے آپ امت میں انتشار یا امت میں فرقہ واریت، امت کے اندر نفرتیں پیدا کریں کہ یار یہ تو زور سے آمین کہتا، یہ تو رفع یدین کرتا نماز میں، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، اپنے امام کو فالو کریں۔ اللہ تمام ہمارے اماموں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ لیکن ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو اگر ہم سے کوئی پوچھ لے اور حدیث یہ پیش کر دے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو بندہ امام کے پیچھے قرات کر رہا ہے وہ تو حدیث یاد کیا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی نماز ہوتی نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر، لیکن جو امام کے پیچھے قرات نہیں کر رہا ہے اسے دلیل نہیں پتا ہوتی کہ مجھے کیا دلیل دینی۔ تو پہلی دلیل تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن سے، اور قرآن سے دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ آیت ہے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ سے پہلی والی آیت ہے سورہ اعراف کی، آیت نمبر 204۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو کہا امام جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور مقتدی اس کے قرآن سن رہا ہے، تو اس لیے مقتدی اس کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ احادیث طیبہ کیا کہتی ہیں؟ احادیث طیبہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت بشیر بن حابر جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کر رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو، کہ ابھی تک تمہیں اس آیت کے مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے۔ اب اگلی روایت ہے، امام مسلم صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں،
حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ امام مسلم لکھتے ہیں ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ ایک اور روایت ابن ماجہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، کہ اس کو فالو کیا جائے، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ تو پتہ لگا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ امام کے پیچھے خاموش بھی رہا جائے، اور اس کے علاوہ بھی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت بھی توجہ کے ساتھ قرآن کو سمجھا جائے۔ آخری سیکنڈ لاسٹ آیت، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ سیکنڈ لاسٹ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 205، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گر گڑاتے ہوئے، تضرعاً، اللہ کو یاد کرو دل میں، اور کس طرح کرو؟ تضرعاً، فی نفسی کا اپنے نفس میں یاد کرو، تضرعاً گر گڑاتے ہوئے۔ اس سے تصوف کا مسلک واضح ہوتا ہے۔ ایک سلسلہ ہے تصوف میں، سلسلہ نقشبندیہ۔ نقشبندیوں کے اندر قلب کو ذکر کے لیے جاری کرتے ہیں وہ لوگ، یعنی آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن کروائیں گے اور کہیں گے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیے، باوضو ہو کر بیٹھ جائیے، اور سوچئے کہ آپ کا جو دل ہے وہ آپ کا دل کی آواز دھپ دھپ نہیں ہے، دھک دھک نہیں ہے، بلکہ اپنی کنسنٹریشن کو اتنا زیادہ اپنے دل کے دھک دھک پر لے جائیے اور امیجن کیجئے کہ وہ آواز دھک دھک نہیں ہے، وہ آواز آ رہی ہے اللہ 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 کر رہی ہے۔ تو نقش بندیوں کے یہاں ذکر سری ہے کہ وہ دل کو جاری کرتے ہیں، اور قادریوں کے یہاں، چشتیوں کے یہاں، صابریوں کے یہاں کیا ہے؟ وہ پہلے جہری ذکر کرواتے ہیں، حسبی ربی جل اللہ معافی۔ ٹرکی میں چلے جائیے آپ تو ٹرکی میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا قادریوں کے یہاں کیا سلسلہ ہے کہ قادری کیا کرتے ہیں کہ وہ پورا ایک راؤنڈ بنا لیتے ہیں، حلقہ بنا لیتے ہیں۔ شاذلیوں کے یہاں تو آج بھی یہ موجود ہے، حضرت ابو الحسن شاذلی کے جو سلسلے سے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ایک سرکل بناتے ہیں، اس سرکل بنا کر بیچ کے اندر ایک شیخ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹرکی میں تو ہوتا آج بھی، اللہ آپ کو جانا نصیب فرمائے، ٹرکی ہمیں بھی حاضری نصیب کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مدار پر حضرت شمس تبریز، حضرت مولانا روم، بڑی بڑی ہستیاں ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں، وہاں پر انتقال جن کا ہوا، اللہ اکبر۔ تو وہاں جب دیکھیں گے ٹرکی کے اندر صوفیزم کو، تو وہاں مشائخ کیا کرتے ہیں؟ راؤنڈ بناتے ہیں، اور راؤنڈ بنا کر بیچ کے اندر جو ہے ایک شیخ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ پھر وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب سب کو لگواتا ہے، اور پھر لوگ ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ آگے اور پیچھے اور آگے اور پیچھے موو ہو کر اللہ 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 کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ ذکر جہری ہے، اور ایک کیا ہے؟ ایک ذکر سری ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن نے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، فی نفسی کا، اپنے دل میں۔ تو یہ ذکر سری کی مثال ہے۔ کیسے کرنا؟ تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے۔ اب گڑ گڑانا جو ہے وہ دل میں کیسے ہوگا؟ تو اس کا پتہ لگا وہ خیال میں ہی گڑ گڑانا ہوگا، یعنی آپ میڈیٹیشن میں ہوں گے اور آپ اپنے نفس میں، آپ کی فکر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہوگی۔ فرمایا وخیفتن، اور ڈرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرو گڑ گڑاتے ہوئے بھی، اور خیفتن، اس کے خوف سے بھی۔ اللہ کا خوف کیا ہو کہ اللہ اگر میں نے نافرمانی کی اور زندگی میں جو عمل کر چکا، میں نے جو غلط کام کیے، اگر ایک پر بھی تو نے پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بلندی سے کچھ کم آواز میں، یعنی چلا چلا کر ذکر نہیں کرنا، اللہ اللہ اس طرح نہیں کرنا۔ ذکر کے لیے آواز جو ہے وہ درمیانی ہونی چاہیے، معتدل آواز میں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو آپ تصوف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ صوفیہ جو ایک بحر میں ذکر کرواتے کہ بھائی سب کی آوازیں سیم ہوں، کوئی آواز زیادہ نہ بڑھائے، کیونکہ ظاہر بات ہے 100 بندے ذکر کر رہے ہیں، ایک چلا رہا ہے آدمی، تو کیا ہوگا؟ جو لوگ ذکر کر رہے ہوں گے ان کا ذکر ڈسٹرب ہوگا۔ سب کو ایک آواز میں ذکر کرنا ہے، ایک اس طرح ذکر کریں جس طریقے سے سمندر کی لہریں ایک ساتھ ہی اٹھ رہی ہیں اور ایک ساتھ ہی بیٹھ رہی ہیں، ایک ساتھ ہی اٹھ رہی ہیں
تاکہ سر وغیرہ، تاکہ بیلنس وغیرہ شامل سب رہے. ودون الجہر من القول، اور بلندی سے کم آواز میں، زیادہ چیخ پکار نہ ہو بلکہ ایک بیلنس میں، ایک گڈ ساؤنڈ کے اندر ذکر کرو. بالغدو والآصال، صبح و شام ذکر کرو. غدو کا معنی صبح، آصال کا معنی شام. اور غدو اور شام، اس سے مفسرین نے نماز بھی مراد لی ہے کہ اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس ذکر سے مراد نماز بھی ہے. لیکن اس ذکر کے معنی کو اگر عام کر دیں گے تو نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، سارے ذکر اس میں آ جاتے ہیں. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہونا. آخری آیت الحمدللہ. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، اور بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں. کون؟ فرشتے. بے شک وہ جو تیرے رب کی بارگاہ میں ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. ویسبحونہ، اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. قرآن کریم کا جو پہلی آیت ہے سجدے کی، وہ یہی آیت ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. قرآن کریم کے اندر جو پہلا سجدہ آیا ہے ترتیب کے اعتبار سے، وہ آیا ہے سجدہ 90 سپارے کے اندر. اور سورہ اعراف کی سب سے آخری جو آیت ہے وہ قرآن کریم کا یہ پہلا سجدہ ہے. امام شافعی کے ہاں، امام مالک کے ہاں، کسی کے ہاں 11 سجدے ہیں، لیکن زیادہ تر روایت ہے کہ پورے قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں. اور ان 14 سجدوں میں سے آج ہم نے پہلے سجدے کی تلاوت کی ہے. سجدے کے احکامات کیونکہ آئے ہیں تو میں نے بیان کر دوں آیت سجدہ کے متعلق، اور اسی پر اختتام کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ میں سب سے پہلی آیت ہے. آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے. سننے والے کے لیے ضروری نہیں کہ ارادے سے سنی ہو، بلکہ بلا قصد بھی سنی ہو تب بھی واجب ہو جاتا. ایسا نہیں کہ بھئی میں تو وضو بنا رہا تھا تو کیونکہ ساؤنڈ سسٹم لابی میں بھی لگا ہوا ہے تو مجھے تو وضو بناتے آواز آئی ہے تو حضرت کہ میں بھی سجدہ کروں، کیونکہ جو لوگ لیکچر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا میں بھی کروں کیونکہ میرا ارادہ تو نہیں تھا سننے کا. ہم کہیں گے آپ نے سنی ہے تو آپ پر بھی واجب ہے. یہ کہ آپ کو معلوم بھی ہو کہ وہ آیت سجدہ ہے. اب ایک آدمی ہے بیچارہ وضو بنایا چلا گیا، ریسٹ روم کرنے آیا تھا، ریسٹ روم سے فارغ ہوا چلا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اگر علم میں ہے اور بیان کیا جا رہا ہے تو اس پر سجدہ کرنا واجب ہو گیا. سجدہ واجب ہونے کے لیے ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری ہے، اور ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا معنی پایا جاتا ہو وہ معنی اگر سن لیا ہے تو آپ پر سجدہ واجب ہو جاتا. اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا. اور اگر محض ہونٹ ہلے، آواز پیدا نہیں ہوئی تو واجب نہ ہوا. یعنی آدمی بہرا ہے، آواز اس کو کم آتی ہے لیکن اتنی آواز تھی کہ جو بہرا نہیں ہے اس کو آواز آ جائے تو اس پر سجدہ واجب ہے. لیکن جیسے ایک آیت ہے آپ پڑھ رہے، پڑھ تو رہے آپ، لیکن آپ کو اپنی آواز نہیں آ رہی تو سجدہ واجب نہیں ہوا. سجدہ تلاوت کی اچھا آخری بات، پرشین میں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں کسی بھی آیت میں اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی سنیں گے کسی آیت سجدہ کی تو ٹرانسلیشن سن کر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا. سجدہ تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے. امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس حدیث کو کتاب الایمان میں نقل کیا. سجدہ تلاوت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے. پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، یعنی جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر اور اٹھتے ہوئے بھی سنت ہے. اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں. اگر کوئی کھڑا نہیں ہوا، بیٹھے ہوئے جیسے بھی آپ ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ نے سجدہ کر لیا، سجدہ آپ کا ہو گیا.
اس میں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، تو سلام پھیرنے کی حاجت نماز تھوڑی ہے. سجدہ تو صرف ہے کہ آپ نے سجدہ کر لیا، سبحان ربی الاعلیٰ کر لیا. اور یاد رہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اللہ اکبر، نیت بھی نہیں باندھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. لیکن ایک بندہ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب فوراً سجدہ کر لینا چاہیے یا تھوڑا سا گیپ دے سکتے ہیں؟ تو اگر آپ سپارہ پڑھ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں جیسے ابھی ہم نے الحمدللہ آج ہماری سورہ آراف اللہ کا شکر مکمل ہو گئی الحمدللہ، اور اب ہم کل سورہ انفال شروع کریں گے، ہمارے 3 کوارٹر ہو گئے. تو اب ایک آدمی ہے، اس کو قرآن خوانی میں مل گیا 9واں سپارہ، یا وہ رمضان شریف اپنا قرآن پڑھ رہا ہے، اب وہ 3 کوارٹر پہ پہنچا ہے، اب آگے ہمارے 4 رکوع بچے ہیں. تو کہہ گئے اب 4 رکوع تو ہیں، چلو میں 4 رکوع پڑھ کر ہی اٹھتا ہوں. تو کیا یہ فوراً سجدہ کرنا واجب ہے یا 4 رکوع مکمل کر کے سجدہ کر لوں؟ تو اگر وہ چاہے تو 4 رکوع مکمل کر کے بھی سجدہ کر سکتا ہے. فوراً واجب نہیں ہوتا لیکن واجب ہو گیا. فوراً کر لے بہتر. اگر مسلسل تسلسل سے قرآن پڑھ رہا ہے، سوچا ایک ہی دفعہ اٹھیں گے، کہ بعض اوقات لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ایک دفعہ بھی بیٹھے ہیں اٹھیں گے تو اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو مکمل سپارہ کر لیں. تو الحمدللہ 4 رکوع رہ گئے، اور 4 رکوع کے بعد انشاءاللہ 9واں سپارہ ہمارا مکمل ہوگا. تو کمنگ سیٹرڈے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ناشتے کا اہتمام ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سپارے کے اختتام پر ہم شکرانے کے طور پر ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ضرور تشریف لائیے. اور سورہ آراف کی اللہ تعالیٰ جملہ برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اس میں جو احکامات اللہ نے بیان کیے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ جو نافرمانوں کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت ان نافرمانوں نے جو عمل کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ اپنی امان نصیب فرمائے. جی ہاں، ان سب پر بھی سجدہ ہے. جو آن لائن بھی سن رہے ہیں، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں اور جو سنیں گے، کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو دبئی وغیرہ سے، پاکستان وغیرہ ہندوستان سے سنتے ہیں، ان کے لیے کہ جب بھی سنیں، ریکارڈڈ بھی سنیں گے، یہ تو انشاءاللہ عز و جل یہ آگے سننے کے بعد ان پر سجدہ لازم ہوگا. کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ریکارڈڈ سنتا ہے تلاوت کو، جیسے اذان ہے وہ ریکارڈڈ گھر میں چل رہی ہے، یا تلاوت ہے وہ ریکارڈڈ گھر میں چل رہی ہے، تو ریکارڈڈ سے جو ہے وہ سجدہ واجب نہیں ہوتا، لائیو سے سجدہ واجب ہوتا ہے کہ آپ لائیو کسی کو سن رہے ہیں. لیکن احتیاط اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اگر سجدہ تلاوت سن لیا، بہتر یہ کہ سجدہ کر لیجئے. تو ابھی بھی الحمدللہ غالباً اشراق کا وقت ہو چکا ہے، تو ابھی بھی آپ نے جو آیت سنی ہے اس کے سجدہ کر لیجئے. اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر ہمیشہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم جو جھکتے ہیں، اس جھکنے کی برکت سے مخلوق میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اور مخلوق میں ہمیں کسی کے آگے نہ جھکائے. اللہ تعالی ہماری تمام مسائی دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله